ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الانعام دی ایک آیہ مبارکہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جاندا ہے اس نے اپنی پیغمبری کس جگہ تے رکھنی ہے۔ اج دا عنوان سخن عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بندہ اپنے ماں باپ نو عزت دیندا ہے، جڑی کہ دینی بھی چاہیے، لیکن اس ماں باپ دی بھی بندہ مسلمان نو عظمت بیان بھی کرنی چاہیے، انہاں دی عظمت دا اقرار بھی کرنا چاہیے، جنہاں نے کائنات نو سب نالوں مقدس ہستی عطا کیتی ہے۔ اج معاشرے دے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نے جنہاں دے نظریات، خیالات، جنہاں دے ذہناں دے اندر فطور آ چکے ہے، او نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے والدین کریمین انہاں دے بارے نازیبا کلمات یا لکھ دے نے یا اپنی زبان تو بول دے نے، جڑا کہ ایک بندہ مسلمان دا کم نہیں ہے۔ اج بھی سوشل میڈیا نو تسی استعمال کر دے ہو، اس دے اندر بعض ایسے لوگ ملن دے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین نو نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ثابت کر رہے ہوندے نے، حالانکہ بندہ مسلمان دا ذہن اس چیز نو تسلیم ہی نہیں کردا، اور ائمہ کرام دی تصریحات بھی اس چیز دیاں گواہ نے، احادیث طیبات بھی اس چیز تے دلالت کر دیاں نے، آیات بینات بھی اس چیز تے وضاحت کر رہی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین کریمین مومن نے، موحد نے، توحید پرست نے، نعوذ باللہ من ذالک کافر اور مشرک نہیں ہیں، بلکہ او جنتی نے۔ جڑا بندہ انہاں دے بارے غلط نظریہ رکھے،
وہ بندہ درست نہیں ہے۔ جڑے میں کلمات مبارکہ پڑھے نے خطبہ دے اندر، انہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی پیغمبری کتھے رکھنی ہے، جس جگہ تے رکھنی ہے انہوں بہتر پتا وے۔ امام احمد رضا ہاں فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس آیہ کریمہ دے اے الفاظ اس چیز تے گواہ نے کہ رب العزت جل وعلا سب نالو زیادہ معزز اور عزت علی جگہ تے رسالت پیغمبری رکھن دا انتخاب فرماندا ہے۔ کدی بھی کم قوم، کٹیا قوم، رذیل قوم، رذیل لوگ انہاں چ رسالت نہیں رکھی گئی۔ تے آپ فرماندے نے کفر اور شرک تو وڈی رذیل کیڑی شے، کٹیا کیڑی شے وے؟ کفر اور شرک کیوں کر اس قابل ہوئے گا کہ اللہ کریم نور نبوت اس دے اندر ودیت اور امانت رکھ دوے۔ آپ فرماندے نے کفار اور اے محل غضب نے، محل لعنت نے، اور نور رسالت اس نو رکھن واسطے رحمت اور رضا لی جگہ درکار ہے۔ اللہ کریم نے جس بطن اقدس دے اندر اپنے محبوب نو تخلیقی مراحل تو گزار دے ہویاں پیدا کیتا وے، امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر او نفوس قدسیہ کتنے پاک ہون گے، کیونکہ رسالت پاکیزہ چیز ہے اور جس جگہ تے انہیں پرورش پانی وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آج جتھے دیکھو نا اگر کوئی بندہ کہے میں سردار ہاں لیکن نال ہی کوئی کہہ دے ادھے تے ماں باپ فلاں قسم دے سن، انہاں دے بارے کوئی ایسا جملہ بول دے جس جملے نو سنن تو بعد اس سردار دی عزت لوکاں دی نظر وچ کم ہو جائے تو اس سردار تے کی گزرے گی کہ میرے تے ماں باپ معزز سن، لوکاں کیوں انہاں نو کٹیا بنا دیتا ہے۔ اور جڑے سارے کائنات دے سردار نے انہاں دے والدین کریمین دے بارے اگر کوئی بندہ جہنمی ہوندا نعوذ باللہ تذکرہ کرے تو وہ بندہ خود کسی صحیح سمت تے نہیں چل رہا، درست رستے تے نہیں چل رہا۔ اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ واسطے، او دے رسول واسطے، تمام مومنہ واسطے، لیکن منافقان دی خبر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام وچ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اے لوگو اساں تانوں بنایا ایک نر اور ایک مادہ تو، اور تہاڈیاں قوماں اور قبیلے بنائے نے تاکہ تہاڈی آپس وچ ایک دوجے نال پہچان ہوے۔ بے شک اللہ دی نزدیک تہاڈے چ سب نالوں زیادہ عزت والا ہوے جڑا سب نالوں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا وے۔ اے آیات کریمہ بھی اس چیز تے دلالت کر رہی نے کہ عزت، مرتبہ، کرم اس دا انحصار صرف اور صرف مسلمانہ دی ذات تے وے، اللہ رسول تو بعد۔ اور کافر کتنا ہی وڈا سردار کیوں نہ ہوئے اس نو قرآن و حدیث نے لعین اور ذلیل ٹھہرایا، کٹیا ٹھہرایا وے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلیت نے، اور مومن اس نو اللہ کریم نے بہت مرتبہ عطا فرمایا وے۔ اور کوئی بھی لعین اور ذلیل او دی اولاد کدی بھی عزت علی نہیں ہوندی، نہ ہی باعث مدح ہوندی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
دی ذات مبارک تے او ذات مبارک ہے جیڑی باعث مد ہے، جیڑی باعث سعادت ہے، باعث رحمت ہے، تے پھر جنہ دے او بطن اقدس چو پیدا ہوئے نے او ہستیاں بھی پاکیزہ اور مطہر نے اور او مومن نے۔ اس دے نال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محبوب علیہ السلام اسی تانوں اتنا عطا کران گے، اتنا عطا کران گے کہ تسی راضی ہو جو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بارگاہ رب العزت دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی عزت مرتبہ اور محبوبیت کہ امت دے حق وچ بھی رب العزت نے فرما دیتا سی سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے پیارے محبوب علیہ السلام اسی تانوں تہاڈی امت دے معاملے چ راضی کر دیں گے، رنجیدہ اور پریشان نہیں کریں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میں اتنی دیر تک قیامت والے دن اپنا سر سجدے تو نہیں اٹھانا جتنی دیر تک میرا ایک گناہگار امتی بھی جہنم دے اندر موجود ہوئے گا، جدن تک میں ساریاں دی شفاعت کر کے رب دی بارگاہ چ انہوں نے جنت وچ نہیں پہنچوا داں گا رب دے فضل اور کرم نال ہے، اس وقت تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا سر انور سجدے چ نہیں اٹھاواں گا۔ تے نعوذ باللہ من ذالک، بقایا تو ساری اپنی امت بخشوا لین اور اپنے ماں باپ جنہ لوکاں دا نظریہ کہ نعوذ باللہ جہنمی نے انہوں نے جہنم دی طرف دیکھ کر راضی ہون گے، یہ چیز سوچنی پائے گی۔ اس دے نال حدیث پاک دے اندر آمدہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یزل اللہ عز وجل ینقلنی من اصلاب طیبۃ الی ارحام طاہرۃ صافیا محذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے پاک پشتاں وچوں پاک رحماں دی طرف منتقل کیتا ہے۔ پاک پشتاں تو مراد میرے باپ دادے اوپر جتنے بھی سلسلہ چل رہا وے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام دی ذات اقدس تک سارے پاکیزہ سن۔ پاکیزہ تو مراد کی ہے مومن اور موحد سن، توحید پرست سن، رب نو ایک مندے سی، مسلمان سن۔ اور پاکیزہ رحمت مراد ہے میری والدہ اور اسی طرح اوپر جڑا سلسلہ چل رہا وے نانی وغیرہ سارا وہ بھی پاکیزہ سی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صاف ستھرا آراستہ پیراستہ رہا تمام رحماں دی طرف، تمام پشتاں دی طرف، حتیٰ کہ جدن بھی دو شاہاں اگے پیدا ہوئیاں تو میں انہاں وچوں بہترین شاہ چ رکھیا گیا۔ مطلب کہ رب نے منو پاکیزہ جگہ چ رکھیا، پاکیزہ پشتاں چ پاکیزہ رحماں دی طرف منتقل کیتا گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، میں ہر قرن اور طبقہ اور گروہ دے اندر جڑے تمام بنی آدم دے طبقے نے سارے چ بہتر چ بھیجیا گیا وہاں، اور بہتر وہی ہو سکتا ہے جڑا رب نو وحدہ لا شریک مندا رہا ہوئے۔ اور یہ چیزاں دلالت کر دیاں نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین اور اوپر جتنا بھی سلسلہ ہے وہ توحید پرست سن۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین انہوں نے وہ زمانہ ہی نہیں ملیا جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا سی، کیونکہ کسے تے ایمان لیامنا اس وقت ضروری ہے جس وقت کوئی نبی اعلان نبوت کرے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین ساری زندگی توحید پرست رہے نے۔ جڑے بندے نو اعلان نبوت تو پہلے انتقال کر جے اور روے توحید پرست، شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، اس نو موحد ہی سمجھا جاندہ ہے، مسلمان ہی سمجھا گیا ہے۔ اور وہ زمانہ فطرت دا زمانہ ہے۔ فطرت دے زمانے تو مراد ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو اپنی شان کریمی دے مطابق زندہ آسمانہ وال اٹھا لیا، بعد وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے اعلان نبوت تک تقریباً 600 سال دے لگ بھگ عرصہ رہا وے، جس وچ کسے بھی ہستی نے اے نہیں کہا کہ مینوں نبی کہو۔ اور جڑا اس زمانے دے اندر رب دی عبادت کردا رہیا وے، رب نو وحدہ لا شریک مندا رہیا وے، اس نو علماء کرام نے مومنہ اور مسلمانہ وچ شمار کیتا وے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جس وقت اپنے لخت جگر نو وصال دے قریب اپنے سینے تے لٹایا تے نال ہی نصیحت نصیحت کی تھی، آپ نے کیا فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ دی ساری مخلوق دی طرف نبی بنا کے بھیجا جائیں گا، تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَمِ، تو حلت والی زمین اور حرمت والی زمین یعنی پوری روح زمین دی طرف نبی بنا کے بھیجا جائیں گا، تُبْعَثُ فِي التَّحْقِیقِ وَالْإِسْلَامِ، اے میرے پیارے بیٹے تو سچائی اور اسلام دے نال بھیجا جائیں گا، دین ابیک بر ابراہیم، جڑا تیرے باپ ابراہیم دا پاکیزہ دین ہے تو اس دی طرف بھیجا گیا میں، اس دے احکامات بھی کچھ تو اپنے دین دے اندر برقرار رکھیں گا، تو ملت ابراہیمی دے معاملے نو بھی اگے چلائیں گا۔ اور اگے کی یہ فاللہ انہاک عن الاصنام، یاد رکھنا ہے میرے بیٹے میں تینوں بتاں دی عبادت تو منع کرنی ہاں، اللہ توالیہا مع الاقوام، اپنی قوم دے نال مل کے کدھر بتاں دی تعظیم کرنا لگ جانا۔ اور اگے فرماندیاں نے ہر زندہ نے مر جانے، ہر نیا پرانا ہو جانے، ہر بوڑھے نے فنا ہو جانے، مینوں بھی موت آمنی ہے لیکن میرا ذکر ختم نہیں ہونا، انہوں فنا نہیں ہے کیونکہ میرا ذکر باقی رہے گا۔ وجہ کی ہے میرے ذکر دے باقی رہن دی؟ کیونکہ میں ایک خیر نو چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں انتہائی ایک طاہر مطہر مطہر ہستی نو جنم دیتا ہے۔ پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا۔ اے اشعار جڑے انہاں پڑھے نے علماء نے کتاباں چ لکھ کے اگے لکھیا وے کہ اے اس چیز تے دلالت کر رہے نے کہ حضرت سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موحدہ اور مومنہ سن، اور جڑا بندہ حضرت سیدنا عبداللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے والد گرامی اور آپ دی والدہ مائدہ دے بارے غلط نظریہ رکھے وہ بندہ خود درست رستے تے نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام الشیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک نعتیہ قصیدہ لکھیا ہے، اس دے اندر آپ ارشاد فرماندے نے لیس یرتاب فی نجاتہ ما الا رقی فی الدین او رقعاء، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ماں باپ دے جنتی ہون دے بارے صرف احمق بے وقوف ناقص العقل شخص ہی شک کرے گا۔ اور اگے آپ ارشاد فرماندے نے کیف ترجن نجات للناس ممن ما عطا والدیہ منہ النجاؤ، او بندہ انساناں وچوں کس طرح قیامت والے دیہڑے اپنی نجات دی امید رکھ سکدا وے جڑا نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو جہنم تو آزاد نہیں تسلیم کردا۔ یعنی عظمت والدین مصطفیٰ چاہتا ہے کہ انہوں نے سب نال پہلے مومن تسلیم کرو، جس وقت تسی مومن تسلیم کرو گے تو پھر تسی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحیح حق ادا کر دے آیا، نبی کریم علیہ السلام نے صحیح محبت دا حق ادا کر دے آیا، اپنے دلوں نو روشن کر لو گے۔ اگر تسی نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام دے ماں باپ دے بارے غلط نظریہ رکھو گے تو پھر سوچو گے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس ساڈے تے راضی رہے گی، اس طرح نہیں ہوئے گا۔ اج ساڈے ماں باپ نو اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ جہنمی نے، اگر انہیں کلمہ پڑھیا ہون تو کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیتا سی تو پھر اسی اس بندے دے نال راضی ہونے ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین نو تے اللہ کریم نے موقع ہی نہیں دیتا کہ اعلان نبوت تک کو زندہ رہے۔ دوسرا ایک یہ بھی نظریہ وے
کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی قدرت کا اظہار کیتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معجزہ بنیا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے ندا کیتی، ماں باپ نو رب نے زندہ کیتا اور نبی کریم علیہ السلام تے وہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ کریم سانو نبی کریم علیہ السلام دے والدین دی عظمت نو پہچانن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔